بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، اصلاح اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اصلاح کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین کی تاریخ پڑھیں گے تو ان بزرگان دینوں میں سے ایک بزرگ جن کی میں نے تاریخ آپ کو بتانا ہے، سنیے الحمدللہ بڑی پیاری تاریخ ہے، اور وہ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات نا حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اب جب امام اوزاعی سے ملاقات ان کی ہوئی تو امام اوزاعی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، کیا تم کوفہ میں ایک ایسے شخص کو جانتے ہو جس کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور وہ بڑا بدعتی ہے؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر نا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا معلوم جانتے ہو آپ؟ اس لیے کہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے امام اور جید عالم دین کا نام امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے جو ہے تو بہت سارے مناظرے کیے اور بہت سارے جو ہے تو شاگردوں کو تیار کیا، دین متین سکھایا، قرآن و حدیث کے علم کو عام کیا، بہت پائے کے بزرگ تھے۔ اور ان کے ہمت کا میں آپ کو چلتے چلتے بتاؤں، ان کی ہمت وہ ہمت کہ خلفائے عباسیہ میں ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا نام منصور ہے۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ یہ وہی بادشاہ منصور ہے جس نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاءت کے انکار کرنے پر جو ہے کوڑے لگوائیں اور ان کو جیل بھیجا۔ یہ وہی منصور بادشاہ ہے جس نے جناب والا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دی، اور سزا کیا دی کہ سرے بازار ان کے ہاتھ کو جو ہے تو توڑ دیا گیا۔ یہ وہی منصور ہے جس نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا، لیکن جب یہ منصور کا سامنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا نا تو یہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ جو سوالوں کے جواب امام اوزاعی نے ان کو دیے اور جو ہمت سے دیے، تو وہ ایک تعجب میں پڑ گیا کہ جو ہے تو عالموں کی جماعت میں اتنے ہمت والا شخص بھی کوئی موجود ہے۔ چونکہ مجھے ان کی ہمت پر بات نہیں کرنا، میں نے یہ بتانا ہے کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے یہ کہا کہ کوفہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کی کنیت نا ابو حنیفہ ہے اور وہ بدعتی ہے، کیا آپ ان کو جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ عمر نے جب یہ بات سنی تو کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے چلے حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آئے اور جو ہے تو جو وہ مسئلے مسائل بیان کرتے اس کو جو ہے تو آپ تحریر فرماتے۔ 3 دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جو ہے تو آپ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور وہ مسئلہ مسائل ان کے پاس رکھا اور اس کے نیچے لکھا کہ یہ جو مسئلہ مسائل بیان کردہ شخص ہے اس کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ تو آپ نے اس مسئلوں کو پڑھا اور اس کو جانا، اس کے علم کی گہرائی کو دیکھا، تو کہا بھئی یہ نعمان بن ثابت ہے کون؟ اور ایک تنبیہتاً جملہ بھی کہا کہ آپ ایک کام کریں، عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ یہ شخص بڑا پائے کا عالم دین نظر آتا ہے، جا کے ان سے علم حاصل کریں، ان سے جو ہے تو فیضیاب ہو۔ تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، جس کے پاس جانے سے آپ روک رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا انہی کا نام ابو حنیفہ ہے، انہی کی کنیت ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت کی، تو پھر تو مجھے بھی ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اور جو میرے پاس خبریں پہنچی ہیں، جو ان کے حاسدین نے مجھ تک کے جو تو بات پہنچائی ہے کہ وہ بدعتی کام کرتے ہیں، وہ غلط مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ خود امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے، ان سے علم بھی حاصل کیا اور جو ہے تو مسئلے مسائل بھی پوچھے، اس کے بعد جو ہے تو رجوع بھی کیا اور انہی کے بارگاہ میں کہا کہ جو میرے دل میں خیال تھے غلط، میں جو ہے تو اس سے توبہ کرتا ہوں اور اس سے جو ہے تو رجوع کرتا ہوں۔ تو صاحب اصلاح کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جو اصلاح کا معاملہ چلا ہے نا، تو علامان والحفیظ صاحب یہ اصلاح کو دیکھ کر نا تو اصلاح کم بے عزتی اس میں زیادہ نظر آتی ہے کہ اگر کوئی عروج پکڑتا ہے تو لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ صاحب اس کی اصلاح اگر ایسی کی جائے جیسے آج کی جا رہی ہے تو پھر ہمارے دین کا معاملہ کیا ہوگا، ہے نا۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، آن دا اسپاٹ جو ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. تو میں کہتا ہوں صاحب پھر بزرگوں نے جو یہ کیا وہ غلط تو نہیں کیا نا، ہے نا. ہاں یہ میں بھی جانتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے یہ چیز کا کہ اگر کسی نے غلطی جو ہے مجمع میں کیا تو اس کی اصلاح بھی جو ہے تو اس کو اپنی اصلاح جو کرنی ہوں گی مجمع میں کرنی ہوں گی، لیکن وہ طریقے بھی تو الگ الگ ہیں نا، وہ معاملے بھی تو الگ الگ ہیں نا. کفر کا معاملہ ہوتا ہے، گمراہی کا معاملہ ہوتا ہے نا، نفاق کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ ایسے سادے جملے ہوتے ہیں جس پر کفر وغیرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ وہ بھی جو معاملہ ایسا اچھالتے ہو کہ الامان والحفیظ جب دیکھتا ہے انسان تو دل جو ہے تو خون کے آنسو ہوتا ہے. صاحب ایسا نہ کیجیے، اللہ اس کے رسول سے ڈریے. کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ دکھاؤ گے؟ اللہ سے ڈریے. یہ دنیا وہ ہے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا تو یہ دنیا ہمارے ساتھ میں نہیں آئے گی، ہے نا. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. لہٰذا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اصلاح کیجیے. اصلاح کرنا جو ہے تو سنت ہے نا، سنت ہے اولیاء اکرام کی، سنت ہے بزرگان دین کی، لیکن وہ اصلاح کرنے کا انداز بھی سیکھیے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے مجھے جو ہے تو ایسے بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے.